وقت کی قلت دامنگیر ہے، لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ بلا کسی تمہید و تاخیر کے آج کے جلسے کی جو جاندار شاندار بڑی باوقار جو صدارت فرما رہے ہیں جناب حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں بڑے ادب کے ساتھ حضرت سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور حضرت بھی اپنا اظہار خیال پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لن تنالوا البر حتى تنفقون، قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مات العبد انقطع عمله إلا ثلاث، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین ماں اور بہن، یہ جو مجلس لگائی گئی، یہ جلسہ سیرت النبی اور تحفظ اوقاف، ہم نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان الدین لن تنالوا البر حتى تنفقون، اور ہم نے قرآن پاک کے ساتھ احادیث کریمہ پڑھی جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اذا مات العبد، کہ جب انسان مر جاتا ہے، انقطع عملہ، تو اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، الا ثلاث، مگر تین ایسی چیزیں ہیں کہ اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ اس میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ او صدقۃ جاریہ، کہ نمبر ایک وہ صدقہ جاریہ ہے۔ دوسری جو چیز ہے علم، العلم ينتفع بہا، کہ وہ ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور جو تیسری چیز ہے وہ اولاد صالح ہے۔ تو یہ جو جلسہ کیا گیا یہ تحفظ اوقاف کا جلسہ ہے، تو ہمیں پہلی جو چیز ہے جس کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ صدقہ جاریہ، تو صدقہ جاریہ کیا ہے؟ تو اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اوقاف کیا ہے، وقف کیا ہے۔ تو وقف کے معنی ہے روکنا، وقف کے معنی ہے روکنا۔ مسلمانوں میں اور ہمارے اکابرین نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے اللہ کی محبت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو زمینیں اللہ کے لیے روکا ہے، اللہ کے لیے وقف کیا ہے،
کہ یہ اللہ کے لیے وقف ہے اور اس کا نفع یہ مسلمانوں کو ملے گا، اس کا فائدہ یتیم اٹھائیں گے، اس کا فائدہ مسجد کو دیا جائے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، وقف بمانا روک لینا، وقف بمانا وہ مال منقولہ جو روک لیا جائے عامت المسلمین کے نفع اٹھانے کے لیے اور عامت المسلمین کے فائدہ دینے کے لیے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ وقف جو ہے یہ نبی پاک سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، میں بھی تھا۔ اللہ کے حبیب نے بھی وقف کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ پاک نے جو زمینیں وقف کی اور اس پر مسجد قباء بنا، اسی طریقے سے مدینہ منورہ میں اللہ کے حبیب نے زمین کو وقف کیا اور اس میں مسجد نبوی کو قائم کیا گیا، وہاں مسجد نبوی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی کے پاس 7 زمینیں تھیں جو اللہ کے نبی نے اللہ کی رضا کے لیے اور مسلمانوں کے فائدے کے لیے اور غریبوں کے فائدے کے لیے، عامت المسلمین کے فائدے کے لیے اللہ کے حبیب نے ان 7 جگہوں کی زمین کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے لیے وقف کیا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ وقف ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے دور کو آپ دیکھیں تو اس میں بھی وقف کا ثبوت ملتا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے وقف کیا ہے اپنی جائیدادوں کو۔ جب اللہ کے حبیب سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو مدینہ میں پانی پینے کی بڑی دقت تھی اور بہت دشواری تھی۔ وہاں ایک کنواں تھا جسے بیر روما کہا جاتا ہے، جو یہودیوں کا کنواں تھا اور وہ مسلمانوں کو جو پانی دیتے تھے تو وہ بہت اجرت دیا کرتے تھے اور بہت قیمت میں دیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے حبیب سرور کائنات احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اگر کوئی اللہ کے لیے کوئی چیز وقف کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو جنت میں اس کا اجر دیں گے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان بہت پریشانی کے عالم میں گزر رہے تھے، پانی کے لیے ترس رہے تھے، کوئی پرسان حال نہ تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس یہودی سے کہا جس کا کنواں تھا کہ تم اس کنویں کو ہمارے ہاتھ بیچ دو۔ تو اس یہودی نے بیچا نہیں، اس نے کہا کہ ہم نہیں بیچیں گے، لیکن ہاں اتنا ہو سکتا ہے کہ ہم آدھا کنواں بیچیں گے، آدھا ہم نہیں بیچیں گے۔ لہذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 35,000 درہم میں اس کنویں کو خریدا اس یہودی سے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دن مسلمان اس کنویں سے پانی بھرتے تھے پینے کے لیے اور جمع کر لیتے تھے اور اکٹھا کر لیتے تھے، اور دوسرا دن جو تھا وہ یہودی کا تھا، اس دن کوئی جاتا نہیں تھا پانی لینے کے لیے۔ جب اس نے دیکھا کہ مسلمان کی جب باری رہتی ہے، مسلمان کا جب باری ہے تو مسلمان اس کنویں سے پانی جمع کر لیتے ہیں اور ہماری باری میں کوئی نہیں آتا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس یہودی سے کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا اور عام کر دیا کہ جو چاہے وہ اس کنواں سے پانی بھرے اور اس کنواں سے پانی کو جمع کرے۔ یہ وقف ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ زمینوں میں سب سے بہترین زمین جو مجھے پسند ہے
میں وہ چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دوں، مسلمان غریبوں کے لیے وقف کر دوں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ نہیں، اسے روکے رکھو اور تم اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے وقف کر دو۔ اسی طریقے سے ایک صحابہ ہیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک باغ ہے اور اس باغ میں ایک کنواں ہے جسے اس کنویں کو بیر روحہ کہا جاتا ہے۔ اس کنویں کا پانی اتنا میٹھا کہ اس کنویں کے پانی کو سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نوش فرمایا۔ انہوں نے کہا جب اللہ کے نبی سے یہ حدیث سنی، اللہ کے نبی کی زبان سے جب یہ ہوا کہ جو اللہ کے راستے میں سب سے اچھی چیز خرچ کرتا ہے تو اللہ پاک اسے جنت میں گھر عنایت فرماتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اس باغ کو مسلمانوں کے لیے اور عام لوگوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے عام کر دیا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اس کا ثبوت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے بھی ملتا ہے۔ اس ہمارے ہندوستان میں ہمارے بزرگوں نے بہت سی زمینیں اللہ کی رضا کے لیے، نبی پاک سرور کائنات کی خوشنودی کے لیے انہوں نے وقف کیا مسلمانوں کے لیے، تاکہ مسلمان اس کی آمدنی سے فائدہ اٹھائے اور مسلمان جو ہے اس سے بسر کرے اور اس سے اپنی زندگی کو اچھی کرے۔ جب یہ ہندوستان آزاد ہوا، ہندوستان پر ایک قہر برپا ہوا۔ ہندوستان کے ایک طبقہ نے تقسیم ہند کیا۔ تقسیم ہند کے بعد 47 اور 48 49 میں ہمارے اکابرین مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمت اللہ علیہ جو مجاہد تھے اپنے وقت کے، انہوں نے دیکھا کہ وہاں سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ وقف کی زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں، وقف کی زمینوں کو غصب کر رہے ہیں۔ انہیں فکر ہوئی کہ جو ہمارے اکابرین نے جو زمین اللہ کی رضا کے لیے وقف کیا تھا وہ اس پر قبضہ کر رہے ہیں، کس طرح اس زمینوں کو چھینا جائے اور اس زمین کو اپنے قبضے میں لیا جائے۔ لہذا انہوں نے ایک میٹنگ بلائی، اپنی جمعیت علماء کے اکابرین ممبران کے ساتھ، اور 1954 میں ایک وقف بل پیش کیا گیا، بنایا گیا۔ اس وقت کے جو پارلیمنٹ کے ممبر تھے اور جو ایک وکیل بھی تھے، عبداللہ قاسمی رحمت اللہ علیہ کو ان کو سپرد کیا گیا کہ وہ پارلیمنٹ میں جو ہے اس بل کو رکھیں۔ لہذا انہوں نے اس بل کو رکھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر 56 میں جا کر 1956 میں یہ وقف بل کے نام سے یہ ایک میمورنڈم بنایا گیا۔ اس کے بعد پھر اس میں کمی کر کے انہوں نے بل پاس کیا، پھر جو ہے 62 میں، پھر 64 میں، پھر اسی طریقے سے 1995 میں، پھر اسی طریقے سے 2012 میں باقاعدہ جب وقف کے اس کو اچھے سے سجایا گیا اور اس میں یہ کیا گیا، تب یہ جو ترمیمی بل جو ہماری حکومت جو اس پر نظر گرائی ہوئی تھی، 2024 اس نے 40 ایسے نکات اور 40 ایسی چیزوں کو انہوں نے بدل دیا کہ اگر وہ بدل دیا جائے تو وقف کی زمین باقی نہیں رہتی۔ جو ہماری مساجد ہیں، جو ہمارے خانقاہ ہیں، جو ہمارے قبرستان ہیں، وہ ہم سے
چھین لینے پر اور اس پر قابض ہونے کے چکر میں وہ لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس میں ترمیم کیا اور یہ کہا کہ یہ جو وقف ہے، وقف کے جو ممبران ہیں، اس ممبران میں 2 غیر مسلم ہوں گے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، آپ بتائیں کہ یہ مسلمان کی چیز ہے۔ مسلمان کے اسلاف نے اپنے اولادوں کو عنایت کیا ہے، دیا ہے، اپنے لوگوں کو دیا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس میں جو ممبر ہوں وہ غیر مسلم کے 2 ممبر ہوں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ابھی آپ نے 2 سال پہلے سنا ہوگا کہ بابری مسجد کی کمیٹی تشکیل دی گئی، اور اس بابری مسجد کی کمیٹی میں کیا وہ 2 مسلمان کو رکھیں گے؟ نہیں رکھیں گے۔ کیا اسی طریقے عیسائی کی جو کمیٹی ہے، ان کی جو تنظیم ہے، کیا وہ عیسائی حضرات کسی مسلمان کو رکھیں گے؟ نہیں رکھیں گے۔ رکھنا بھی نہیں چاہیے، رکھنا بھی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے دھرم کے حساب سے اور اپنی تنظیم کے حساب سے وہ اپنی جگہ صحیح ہے۔ یہ اصل میں یہ وقف کے ذریعے سے یہ ہندوستان کے دستور کو بدلنا چاہتے ہیں۔ مسلمان کو جو دستور میں جو ایکٹ دیا گیا 14 اور 25 اور 26 کہ ہندوستان میں جتنے بھی باشندے ہیں انہیں پوری آزادی کے ساتھ اپنے مسلک کے ساتھ جینے کا حق ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اس میں یہ ترمیم کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں، اور وہ ملک کی سالمیت پر وہ دعویٰ بول رہے ہیں، اور ملک کے دستور کو وہ مٹانا چاہ رہے ہیں۔ ہم انشاءاللہ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ لہذا ہر مسلمان، چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، ہر مسلمان اور ہر مسلمان عورتیں جو پڑھی لکھی ہیں، جو موبائل چلانا جانتی ہیں، میرے بزرگوں اور دوستو، ان تک یہ بات پہنچائی جائے کہ ہم اپنے اوقاف کے تحفظ کے لیے جب یہ کالا بل پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا تو اپوزیشن کے لوگوں نے بوال کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ وہاں رد کیا گیا، اور رد کرنے کے بعد اب رائے عامہ مانگی گئی کہ لوگوں کی کیا رائے ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ہم خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، ہم جاگے نہیں ہیں۔ جو دوسری قومیں ہیں، جو اسلام مخالف ہے، جو اسلام کا دشمن ہے، وہ اس بل کو اس وقف کو رد کرنے کے لیے وہ اسکین کر رہے ہیں، لیکن ہم اس بل کو رد کرنے کے لیے اور اسی طریقے سے ہم اس کے خلاف ہیں۔ ہم اپنی بات پہنچانے کے لیے ابھی تک ہم نے اسکین نہیں کیا، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جاگیں اور اپنی بات وہاں تک پہنچائیں۔ اللہ پاک کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔